نماز کا، قرآن، زکوٰۃ کا یا روزے کا ایک مسئلہ سیکھ لینا دنیا کے سارے سونے اور چاندی کو جمع کر لینے سے بہتر ہے۔ اس کا اگر آپ کو آج احساس نہیں ہوتا، یا تو آپ نے کبھی دین کی محفل میں بیٹھا ہی نہیں ہوگا، یا آپ کبھی اپنے آپ کو دینی ماحول میں ڈھالے نہیں ہوں گے، یا آپ نے کبھی دینی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر یقیناً دین سیکھنے کا جذبہ اگر آپ کے دل میں ہوگا تو کبھی بھی اس محفل کو چھوڑ کر کے آپ جانے کی کوشش نہیں کریں۔ علم دین کس دولت کا نام ہے اگر آپ اس کو جان لیتے، علم دین کس دولت کا نام ہے اس کو اگر آپ پہچان لیتے، علم دین کس دولت کا نام ہے اس کے بارے اگر آپ کو پتہ ہوتا تو پھر آپ کبھی بھی دین کی محفل سے آپ دور نہیں ہوتے۔ دین نہیں سیکھنے کا نقصان کتنا بڑا ہے اس کا احساس آپ کو خود کو بھی ہوگا جب بندہ حرام نہ جانے، حلال نہ جانے، جائز نہ جانے، ناجائز نہ جانے، پاکی ناپاکی کا علم اگر بندہ نہیں جانے گا تو پھر اپنے کپڑوں کو، جسم کو پاک کس طرح کرے گا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دین کا علم سیکھیں، دین جانے، دین جاننے کے لیے علم سیکھنا پڑے گا۔ اسلام آپ سے کیا کہتا ہے اس کو جاننے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، علم سیکھنا پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ شاید کہ آپ کے اس دیار میں دینی ماحول اتنا نہ ہو دین سیکھنے کے حوالے سے، دین جاننے کے حوالے سے۔ اگر آپ نہیں جانتے، میں ایک مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نماز میں سبحان ربی العظیم کے بدلے سبحان ربی العظیم کہہ دے، معاذ اللہ اسلام سے ہی باہر ہو جائے، نماز تو ہوگی نہیں، دین سے ہی نکل جائے۔ جانے کل میں فرق کیا ہے؟ نماز میں قرآن جتنا پڑھنا ضروری ہے اتنا قرآن اچھے سے سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ دین سیکھے، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانے کا انہیں جذبہ ان کے درمیان میں پیدا کرے۔ اللہ مسلمانوں کو دین سیکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایمان جس دولت کا نام ہے ایمان، اس دولت ایمان کی اہمیت کو جاننے کے لیے دین کا علم سیکھنا پڑے گا۔ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلم کے ہاتھ کو تھام کر کے ایمان برباد کر بیٹھی ہیں، اگر ان کے علم میں ہوتا ایمان کس دولت کا نام ہے تو مرنا پسند کرتی، لیکن کسی غیر کے ہاتھ کو تھام کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنا کبھی پسند نہیں کرتی۔ ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو، ان ہماری بہنوں کو اگر علم ہوتا ایمان کس دولت کا نام ہے تو ساری زندگی بھوکے رہنا پسند کرتی، ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑوں کو پہن کر کے گزارنا پسند کرتی، ساری زندگی سوکھی روٹی کھانا پسند کرتی، مگر پھر بھی کبھی کسی غیر کے ہاتھ کو تھام کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنا کبھی پسند نہیں کرتی۔ مگر دنیا کے لوگوں کے، ان کی بلڈنگ، ان کی موٹر سائیکل، ان کی کار، ان کا بنگلہ، ان کے کپڑے کو دیکھ کر کے جو لڑکیاں اپنے ایمان جیسی عظیم دولت کو برباد کر بیٹھی ہے نا، ان کی آنکھیں آج نہیں کھلی، قیامت میں کھلے گی کہ ایمان کس دولت کا نام ہے، ایمان کس عظیم دولت کا نام ہے۔ ہماری بچیاں دین کو برباد کر کے اس لیے برباد ہو گئی، اپنے آپ کو برباد کر بیٹھی کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنی اولاد کو دین کی اہمیت نہیں بتائی۔ جو لوگ اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اگر کام ہے تو ٹھیک ہے جائیں، لیکن کام نہیں ہے مگر پھر بھی جا کر کے گپ شپ میں وقت برباد کرتے ہیں، دین کی محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو جو باپ دین نہیں جانے وہ بیٹی کیا دین جانے گی؟ جو باپ دین نہ جانے اس کا بیٹا دین کیا جانے گا؟ جو باپ خود بے نمازی بن بیٹھے اس کا بیٹا بیٹی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ باپ ہی دین سے دور بیٹھا ہو تو اولاد کو دین کہاں سے سکھائے گا؟
سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ دین گھر بیٹھ کر کے نہیں سیکھا جاتا، دین دکان میں بیٹھ کر کے نہیں سیکھا جاتا ہے، دین مارکیٹ میں بیٹھ کے نہیں سیکھا جاتا۔ دین سیکھنے کے لیے عالم دین کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے دین ملتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا، فری ہو گئے، اب کچھ نہیں ذمہ داری۔ کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گیا، کوئی ذمہ داری نہیں، جو چاہو کرو، کوئی ذمہ داری نہیں۔ کلمہ پڑھ لیے شراب پیتے رہو، کلمہ پڑھ لیے نماز چھوڑتے رہو، کلمہ پڑھ لیے سود کھاتے رہو، کلمہ پڑھے حرام کھاتے رہو، کلمہ پڑھ لیے زنا کرتے رہو، کلمہ پڑھ لیے اسلام کے خلاف بغاوت کرتے رہو، سب چل جائے گا؟ نہیں، کلمہ پڑھے تو ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک ذمہ دار انسان کی اہمیت ہوتی ہے، دنیا میں ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اسلام کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس لیے دین سیکھے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ صرف اولادیں پیدا کر لینا کمال نہیں، اولاد کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کر کے ان کو اچھی اولاد بنانا کمال کی بات ہے۔ اچھی اولاد بنے گی کب؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ افسوس یہ ہے، میں آپ کے اس علاقے میں، یہ میرا تیسرا مہینہ، مجھ کو نہیں پتا کہ آپ کے علاقے میں دین کا ماحول کس طرح سے ہوگا، لیکن میں جہاں رہا ہوں 20 سال کی زندگی میں نے جہاں دی ہے، الحمدللہ ان علاقوں میں لوگ جانتے ہیں دین کس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے اگر آپ دین نہیں سیکھو گے نا تو آپ کو پتہ کیا چلے گا میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میری شکل کیسی ہونی چاہیے، میری سوچ کیسی ہونی چاہیے، میرا خیال کیسا ہونا چاہیے، میرا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، میرا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو سدھارنے کے لیے علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ بس صرف کھانے پینے کا نام زندگی نہیں، کھاتا تو جانور بھی ہے، پیتا تو جانور بھی ہے۔ اللہ نے کیا ہم کو آپ کو صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا؟ کیا جانور بھینس، بکریاں، بیل، گدھے، مرغیاں، اونٹ، ہاتھی، شیر، چیتا، بندر، یہ کیا کھانے کے لیے کم تھے کہ؟ اگر انسان کو صرف کھانے کے لیے بنایا گیا تو اتنی مخلوق تو وہی کھا لیتی۔ ہاتھی کتنا کھا لیتا ہے، شیر کتنا کھاتا ہے، پھر ہم کو کیوں بنایا گیا؟ کھانے پینے کے لیے، شہوت کے لیے نہیں۔ جانے، قرآن سے پوچھے، قرآن تو بتا اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ جانے گا کب؟ جب قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا۔ اور آج عوام میں کون ہے جو قرآن پڑھ کے سمجھتا ہوگا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم تو سمجھتے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہو گئے فری مسلمان، اب جنت کے ہم مالک بن کے اولاد وہاں پہ ہو گیا، پلاٹ اس کو تیار کر نہیں۔ میرے بزرگوں یارو، دین اگر آج بھی اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی نا، ساری دنیا میں جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آج بھی اگر مسلمانوں نے آنکھیں نہیں کھولی تو معاذ اللہ خدا نہ کرے آنے والے دنوں میں آپ کی اولاد کے پاس ایمان بچی بھی کہ نہ بچی، آپ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہو بھی کہ نہیں۔ اس لیے دین سیکھیں، دین سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ قرآن کریم 18 پارہ سورۃ النور رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 37، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالیشان ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ہے قرآن۔ ایک بات بتائیے، ایک انسان جو بجلی، یہ جو وائر کا کام، کرنٹ جس میں تار میں ہوتا ہے، بجلی کے کھمبوں میں چڑھ کے بجلی کا کام کرتا ہے، ٹرانسفارمر کا کام کرتا ہے، جہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے وہی کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا لباس پلاسٹک کا، ہاتھ میں گلوز، پیر میں جوتا، سر پہ وہ ہیلمٹ وغیرہ پہنا ہو، اس کے بعد پھر پکڑ سے بجلی کے ننگے تار کو پکڑتا ہو، ڈرتے ڈرتے کہ کہیں مجھ کو ٹچ نہ ہو جائے ورنہ زندگی ختم۔ صحیح بات ہے نا؟ کوئی گاڑی کے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ جائے، کوئی اتنا پورا احتیاط کے ساتھ، پھر بھی کبھی وار چپک جائے تو زندگی بچے گی؟ بولے جان بچے گی؟ کوئی انسان پورے حفاظت کے ساتھ چڑھا مگر بھی پکڑ لگے کہ ڈرتے ڈرتے وائر کو پکڑتا ہے کہ ہاتھ میں ٹچ نہ ہو جائے۔
ہے نا. لیکن ایک بندہ جو بالکل سمپل کپڑا جینس کی پینٹ ٹی شرٹ پہن لیا، کھمبے پہ چل رہا، نہ جسم پہ کوئی لباس ہے، نہ ہاتھ میں گلوز ہے، نہ پھر ہاتھ میں پکڑ ہے، بولے وہ انسان جس کے پاس پورا لباس ہے وہ ڈر رہا ہے. تو جس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے نہ لباس ہو، نہ گلوز ہو، نہ پکڑ ہو، نہ کچھ نہیں ہو، اس کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ذرا بولے، ان دونوں میں سے زیادہ کس کو ڈرنا چاہیے؟ بولے ذرا. آپ جو بالکل ایسے ہی اوپن ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے نا، بنسبت اس کے جو پوری حفاظت کے ساتھ لباس پہن کے چلا ہے نا. ذرا قریب دیکھیں آپ، ہماری مثال لیجیے اور اللہ والوں کی مثال لیجیے. یہ قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا، اللہ فرماتا رجال، مرد، اللہ نے مردوں کا ذکر کیا ہے. لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ مرد جنہیں کوئی سودا اور کوئی خرید و فروخت، کوئی خرید و فروخت، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد ہے جنہیں دنیا کا کوئی سودا، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا. اللہ کے بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے سے. اللہ فرماتا جس کا مطلب یہ ہے دنیا میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں سودا، جنہیں خرید و فروخت، جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز کے پڑھنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے، یہ دنیا کی تجارت انہیں روک نہیں سکتی، انہیں سودا روک نہیں سکتا ہے. مگر پھر بھی ان کا عالم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے، ڈرتے ہیں یہ بندے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈرتے بھی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گے. اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں انسان کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن. وہ قیامت کا دن ہوگا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے خوف خدا سے، اس دن کی ہیبت کی وجہ سے ان کا دل یہاں سے اچھل کر کے گلے میں آ کے اٹک جائے گا، نہ منہ سے باہر آئے گا، نیچے جائے گا، آنکھیں پھر جائے گی، اوپر تو اوپر ہی رہے گی، آنکھیں نیچے نہیں آئے گی. وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ محشر کا میدان ہوگا جس میں خدا اپنے بندوں سے حساب لے گا. بتا دنیا میں تم کو بھیجا تھا، تم کو ساری طاقت دی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھا تھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیا تھا، حج کیوں نہیں کیا تھا، ذکر کیوں نہیں کیا تھا، زندگی کیسے گزاری؟ خدا قیامت کے دن پوچھے گا. کیا جواب دے گا وہ بندہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور پڑا ہوا ہے؟ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہو کر کے قیامت کے دن ڈریں گے. مگر یہ لوگ وہاں بھی ڈریں گے اور آج بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ نماز صحیح سے ادا نہیں کر پائے تو قیامت میں کیا ہوگا. اس دن کے بارے میں اللہ کے ولی آج بھی، وہ بندے آج بھی ڈرتے ہیں جس دن دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھر جائیں گی. مگر ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اعمال صالحہ ہے، دنیا بھر کے گناہوں کا ٹوکرا سر پہ پڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی ڈر نام کی کوئی چیز نہیں. بالکل نڈر ہو کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جب یہ نماز چھوڑ بیٹھے ہوں گے. یہ نماز کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے. نبی فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. دنیا میں ہر چیز کی پہچان ہے، دنیا میں ہر چیز کی علامت ہے. دن کی علامت سورج ہے، رات کی پہچان چاند کا آنا ہے، سورج کا ڈوب جانا ہے. لائٹ ہے، بجلی ہے، پنکھا چل رہا ہے مطلب کرنٹ موجود ہے، مائک چل رہا ہے مطلب لائٹ موجود ہے،
انسان ٹوپی پہنا کرتا پاجامہ پہنا مطلب پہچاننے میں آ رہا کہ مسلمان ہے. کوئی دھوتی پہن لیا, کوئی ٹائی لگا لیا, کوئی اور کر لیا, اس کی پہچان وہ ہے. نبی کا فرمان اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی علامت ہے. اور نبی فرماتے ایمان کی علامت نماز ہے. عالم الایمانی الصلاۃ, ایمان کی پہچان نماز. مطلب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سمجھو مسلمان ہے. لیکن جو نماز ہی نہ پڑھے, اللہ کے نبی کا فرمان جس کا مطلب یہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق نماز کا ہے. نماز پڑھے گا بندہ مسلمان ہوگا. یہاں تو فرمان یہ ہے کہ مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا. مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا. مگر یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان بھی کہلاتا نماز بھی نہیں پڑھتا. جبکہ نبی نے کہا ایمان کی پہچان نماز ہے. ایک حدیث اور فرمانے اللہ کے نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد هدم الدین ومن اقامها فقد اقام الدین. سرکار فرماتے نماز دین کا کھمبا ہے. نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. فرمان مصطفیٰ جس نے نماز کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا, اس نے دین کو تباہ کر دیا, دین کو ڈھا دیا, دین کو ختم کر دیا. جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا. مسلمان ہم لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں جن کو نماز کے طریقے صحیح سے نہیں پتا ہے. ہم مسلمان ہیں جن کے پاس دنیا کمانے کا وقت ہے لیکن نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے. مسلمان یہ نبی کا فرمان ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا اسی نماز کے بعد کہ نماز ادا کیے تھے کہ نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو خدا کا بندہ ہوگا, جو رب کا بندہ ہوگا, جو اللہ کا سچا بندہ ہوگا, وہ دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گا. آج ہم کہتے ہیں نماز کو نہیں پڑھتے, ٹائم نہیں ملتا. کیوں؟ کام میں پڑا ہو, دکان میں لگا ہو, تجارت میں لگا ہو, کام دھندا اتنا ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیم, اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ دنیا کی کوئی دکانداری میں اس کو نماز روک نہیں سکتی. اور ہمارا عالم ہے کہ دکان کا بہانہ کر کے نماز غائب, کام کاج کا بہانہ کر کے نماز غائب. اگر ہم بھی مرد بننا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں. اللہ نے مردوں کو کہا ہے, جن مردوں کو دنیا کی کوئی تجارت کوئی سودا ذکر خدا سے غافل نہیں کر سکتا. لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے کھیلنے کے نام پہ نماز قربان, دکان کے نام پہ نماز قربان, تجارت کے نام پہ نماز قربان, بیماری کے بہانے نماز قربان, مہمانی کے نام پہ نماز قربان ہے. کتنے لوگ مہمان جاتے نماز پڑھتے ہیں, مسافریں نماز چھوڑ دیے, دکانداری نماز چھوڑ دیے, کام کاج کرے نماز چھوڑ دیے, طبیعت خراب ہے نماز چھوڑ دیے, تھک گئے نماز چھوڑ دیے. یعنی ہر بہانہ نماز چھوڑنے کا ہے. کوئی بہانہ ہے بھی نماز پڑھنے کا؟ افسوس ہے. مسلمانوں ہوش کرو, 5 وقت کی نماز خدا نے فرض کیا ہے, آج ادا نہیں کرے گا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ بے نمازوں کے لیے تیار رکھی گئی. سے نمازوں کی پابندی کریں. یہ روزہ رمضان کا مہینہ ہے. میں کل سے انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی کا فرمان عالیشان روزے کے تعلق سے صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت پالو. نبی فرماتے روزہ رکھنے والا اگر بیمار بھی ہے تو صحت مند ہو جائے گا. یہاں تو پیٹ خراب ہو گیا روزہ چھوڑ دیں, بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیں. لیکن نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ روزہ رکھو, بیمار بھی ہو تو اچھے ہو جاؤ, روزے کے برکت سے اچھے ہو جاؤ گے. لیکن ہم مسلمان ہیں نا, ہم کو بہانا چاہیے. سب کی بات نہیں کرتا, لیکن جو لوگ نہیں عمل کرنا چاہتے ان کے لیے ہی بس بہانا چاہیے. نہ روزہ رکھے, نہ نماز ادا کرے, نہ دیگر دینی امور کو انجام دینے کی کوشش کرے. بندہ صرف کرنا پڑتے تو مسلمان سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں. اللہ جناب سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے. انہوں نے دیکھا بستی پوری لہرا رہی, چہچہا رہی, لوگ آباد ہیں, اچھے مکان بنے ہوئے ہیں, اور اس بستی میں بڑے بڑے پیڑ لگے ہوئے ہیں, کھیتیاں لہرا رہی, باغات ہرے بھرے. جناب سرکار عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس اسی بستی سے سرکار عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوا. اب دیکھا بستی اجڑ گئی,
پیڑ ختم ہو گئے، باغات جو لہلال ہے کہ تباہ ہو چکے ہیں، مکان زمین دوش ہو گئے، پورا ختم ہو گیا، ویران ہے مکان بھی۔ پریشان سرکار یہ سب تعجب کرنے لگے، سوچنے لگے کچھ دنوں پہلے گیا تھا بستی آباد تھی، اب واپس آیا کچھ دنوں کے بعد بستی برباد ہو گئی، ایک بھی انسان نہیں، سب لوگ ختم، کہاں ہے لوگ، کوئی نظر نہیں آتا۔ سوچنے لگے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ایسا جاننا چاہتے ہو بستی برباد کیوں ہوئی، بستی اجڑی کیوں، بستی ویران کیوں ہوئی، باغات برباد کیوں ہوئے، یہ پیڑ جو ہرے بھرے تھے یہ تباہ کیوں ہو گئے، جاننا چاہتے ہو؟ ہاں مولا جاننا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا یہ بستی کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے بستی برباد ہوگی، سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ کیا آسان سمجھتے نماز چھوڑ دیں؟ قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو کہ دکھ ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ یعنی تمہارا دل نہ لگے نماز پڑھو، بیمار ہو نماز پڑھو، گھبراہٹ ہو نماز پڑھو، رزق نہیں نماز پڑھو، پریشانیاں نماز پڑھو، دشمن کا خوف ہے نماز پڑھو، آندھی کا خوف ہے نماز پڑھو، کوئی مصیبت ہے نماز پڑھو۔ یعنی دنیا میں جتنی تکلیفیں آتی ہے ان تمام تکلیفوں کو اگر ازالہ کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اس کی برکت سے خدا تیری ساری تکلیفوں کو دور فرمائے۔ بڑی سی بڑی مصیبت ہے، کربلا میں دیکھا نہیں امام حسین کو آپ نے، کتنی بڑی مصیبت تھی، پیاسے تھے، بھوکے تھے، دشمن سامنے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، مستورات ہیں، سب کے جان کا معاملہ ہے، مگر امام عالی مقام کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے مدد لا۔ یہ پیغام حسین ہے اور اللہ کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد چاہو بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ یعنی قرآنی پیغام تو یہ ہے، کوئی بھی دنیا میں دکھ تم کو پہنچ جائے، نیت باندھ کے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، خدا سے فریاد کرو، خدا تمہارے دکھ کو دور فرما دے گا۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے، دکھ ہو تو بابا کے پاس، پریشانی ہو تو اس ملے کے پاس، یہ ہو تو فلاں کے پاس، وہ ہو تو وہ جادو کرنے والے کے پاس، ٹونا کرنے والے کے پاس، جو خود ہی کفر کے مریض میں کفر کا مریض بن بیٹھا ہے، اس کے بعد جا کے مسلمان کہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں آتی، میں پریشان ہوں، شوہر بات نہیں مانتا، بیوی میری بات نہیں مانتی ہے، گھر میں ایک تکلیف ہے کچھ کر دو، پھر وہ جادو ٹونا کر کے وہ بھی شمشان کا راہ لا کر کے دیتا، جاؤ اس کو ایسا کرو۔ تعجب میں مت ماری گئی، اللہ نے ہر مسلمان کے لیے تمام دکھوں کا بداوا اسلام میں رکھا ہے اور نماز میں رکھا ہے۔ جس نماز میں ہر دکھ کا علاج ہے، اس نماز کو چھوڑ کے مسلمان اس کے پاس جاتا ہے جس کو نہ دین پتہ، نہ ایمان پتہ، نہ اسلام پتہ، ان کے پاس جا کے بولتا میری بیماری مجھ سے دور کر دیجیے۔ مت ماری گئی مسلمان۔ اگر دین کا علم ہوتا تو یہ اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی، لیکن علم دین نہیں ہے نا، اسی لیے ایک غیر مسلم کے آگے جا کے ماتھا ٹیک کے کہتا ہے میری پریشانی کو دور کر دو، جو خود زندگی بھر پریشان، یہاں وہاں ہر جگہ پریشان۔ قرآن کہتا ہے دکھوں کا علاج چاہتے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو، انشاءاللہ ہر دکھ اس نماز کی برکت سے خدا دور فرمائے۔ لیکن افسوس ہے پیارے، مسلمانوں نے جانا نہیں اس کا دین کتنا حسین ہے، اس کا دین کتنا شاندار ہے، اس کا دین کتنا لاجواب ہے، اس کے دین کی تعلیمات کتنی شاندار ہے، اس دین کے پیغامات کتنے اچھے ہیں۔ مسلمانوں نے دین سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اس لیے آج دوسروں کے ٹھوکروں پہ جا کر کے بندہ اپنے دکھ کو دور کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ مرد تو وہ ہے جن کو دنیا کی کوئی دکانداری، کوئی سودا، کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کی ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے ہو نہیں سکتے۔ مرد بننا چاہتے ہیں تو خدا کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، رب نے مال دیا ہے تو پھر مالوں کا زکوٰۃ نکالے، پھر دیکھیں خدا کیسے باہر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بتاؤں گا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، تراویح پڑھنے کی برکت کیا ہے،
اس دین کی محفل میں روزہ رکھ کر کے بیٹھنے میں خدا کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. سنیں گے انشاءاللہ, بیٹھیں گے انشاءاللہ, تو سیکھ کر کے جائیں. مسافر کی نماز قرآن کریم میں ذکر ہے, وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے آیت کل پڑھوں گا. قرآن کی کس آیت میں نماز قصر مسافر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے؟ میں صرف مسئلہ بتا دیتا ہوں. جب آپ یہاں سے 3 دن کی مسافت 3 دن کے سفر پر جائیں, 3 دن کا سفر ہے نا, وہ سفر دن بھر چلتے رہے, رات بھر چلتے رہے نہیں. وہ جو پہلے کے زمانے میں لوگ چلتے تھے, تھوڑا چلتے تھے, پھر کھانے کے لیے رک جاتے تھے, پھر چلتے تھے, پھر رک جاتے تھے, وہ سفر 3 دن کا سفر علماء نے اس کو کاؤنٹ کر کے بتایا ہے 92 کلومیٹر ہوتا ہے, 92 کلومیٹر. 92 کلومیٹر کے سفر پہ اگر آپ نکل گئے تو یہ 3 دن کا سفر ہے. اگر آپ 92 کلومیٹر کم سے کم 93, 4, 5, 600, 200, 300, 400 اس کے اوپر جتنا بھی جائے کم سے کم 92 کا ہو. اتنے کے سفر سے اتنی مسافت کے لیے اگر آپ نکل چکے, اتنی دوری پر جانے کے لیے اگر آپ گھر سے نکل چکے ہیں اور گھر سے, شہر سے, علاقے سے باہر ہو گئے تو آپ مسافر ہو. یاد رکھیں, بیماری ہو, سفر ہو, آندھی طوفان ہو, خوشی ہو, غمی ہو, کوئی مر جائے گھر میں, کسی حالت میں نماز معاف نہیں. نماز معاف ہے صرف 2 بندے پر. ایک وہ جو بالغ نہیں ہوا, ایک وہ بندہ جو بالغ نہیں ہوا, شرعی اعتبار سے اس کو عمر 15 سال نہیں ہوئی, اس کے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے لیکن حد ہے 15 سال. بچہ بالغ نہیں ہوا, نماز فرض نہیں. یا بندہ بالغ ہو گیا اور پاگل ہو گیا, نماز معاف. اس کے علاوہ نماز معاف نہیں ہے. اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ خود ہی سوچے بچہ ہے یا پاگل ہے, وہ خود فیصلہ. نماز معاف نہیں ہے. سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر میں ہو, دکان میں ہو, تجارت کرتے ہو یا نوکری کرتے ہو یا مزدوری کرتے ہو, کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے. سفر میں چلے گئے 92 کلومیٹر کے سفر پر اگر آپ گئے, قصر ہے. قصر کیا ہے؟ جو نماز 4 رکعت والی فرض ہے. یاد ہے کہ قصر صرف فرض میں ہے, سنتوں کی قصر نہیں, نفل کے قصر نہیں ہے. قصر صرف کس میں ہے؟ فرض میں ہے. جیسے ظہر میں 4 فرض ہے, عصر میں 4 فرض ہے, عشاء میں 4 فرض ہے. انہی تینوں نماز میں قصر ہے. فجر میں قصر نہیں, مغرب میں قصر نہیں, وتر واجب میں قصر نہیں, جمعہ کے 2 رکعت ہے. اگر مسافر ہے تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے, پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. قصر ہے نہیں اس کو. سمجھ میں آیا قصر؟ اب آپ یہاں سے چلے گئے بامبے, یہاں سے چلے گئے آپ کہیں اور دلی وغیرہ, 93 کلومیٹر کا سفر ہے. اب آپ علاقے سے باہر نکلے, یہاں سے یہ اسٹیشن ہے, اسٹیشن سے باہر نکل گئے. اب آپ پر واجب ہے کہ آپ ظہر کے 4 کو 2 ہی پڑھیں, نہیں پڑھیں گے تو سب کو گنے گا. یہ رب کے طرف سے. بندہ مسافرت کے عالم میں اگر ظہر عصر عشاء میں قصر نہیں کرے گا تو سخت سے سخت گنہگار ہوگا, اور 2 رکعت میں نہیں بیٹھا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا, جہاں چلے گئے وہاں کا امام ہے تو حکم مانا ہے. یہ سب سیکھنا ہے تو آپ کو بیٹھنا ہے. اکیلے پڑھیں گے تو حکم مانا ہے, وہی کے امام کے پیچھے پڑھیں گے تو حکم مانا ہے. اور اگر یہی کا امام جو آپ کے ساتھ میں, آپ بھی مسافر, امام بھی مسافر, تو حکم ایک جیسا ہے. جہاں پہ جا رہے 92 کلومیٹر کا سفر ہے, کتنی دن ٹھہریں گے تو مسافر ہوں گے, اور کتنی دن ٹھہریں گے تو مسافر نہیں ہوں گے. یہ بھی آپ کو جاننا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں گے انشاءاللہ, سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیے پیسہ یہی رہ جائے گا, لیکن یہ دولت آپ کو آخرت میں ساتھ میں جائے گا. پیسہ, دولت, مکان یہی رہ جائیں گے ساتھ, لیکن یہ محفل آخرت میں آپ کے ساتھ جائے گی. اس کا ثواب آپ کو وہاں ملے گا. یہی نیکیاں آخرت میں آپ کو ملے گی. اس کی برکت سے خدا مغفرت فرمائے. سیکھیں گے انشاءاللہ. دوستوں کو بھی تلقین کریں کہ آدھا گھنٹہ بہت بڑی چیز نہیں ہے, اور بیٹھے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. بسم اللہ.